بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، بڑھتے ہیں۔ ایک یہ ریٹن میسیج آیا ہے آج ہی مجھے انڈیا سے۔ اوپر لکھتے ہیں، ہائے ڈاکٹر صاحب، میں انڈیا مہاراشٹرا سے ہوں سر، مجھے پولٹری کے بارے میں جانکاری چاہیے سر۔ رانی کھیت کلڈ ویکسین کو دیسی چوزے میں لگا سکتے ہیں کیا؟ اور جو ویکسین بچ جاتی ہے وہ یوز دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ سوال ہے سر، آپ رانی کھیت کلڈ ویکسین کے بارے میں پوری جانکاری دیجیے پلیز سر پلیز جانکاری دینا۔ یہ انہوں نے ریٹن میسیج کیا ہے، ابھی ان کی وائس میں بھی دیکھتے ہیں۔ سر، میرا نام اشوک مانکر ہے۔ اشوک مانکر، میں انڈیا سے مہاراشٹر راجیہ سے بول رہا ہوں۔ مہاراشٹر۔ سر، میرے پاس دیسی مرغیاں ہے اور ان کے چھوٹے چوزے ہیں۔ سر، کیا ہم رانی کھیت کی کلڈ ویکسین کو ان چھوٹے چوزوں کو دے سکتے ہیں؟ بالکل۔ اور سر جی، ایسی ویکسین کلڈ ویکسین بتائیے کہ جو استعمال کرنے کے بعد دوبارہ اس کا استعمال کر سکتے ہم۔ اور سر جی، آپ ہمیں اس کے بارے میں پوری جانکاری دیں گے، جیسے ہم آپ سے آشا کرتے ہیں، کیونکہ کلڈ ویکسین کے بارے میں ہمیں کوئی جانکاری نہیں ہے سر جی۔ سر جی، اس بارے میں آپ ہمیں تھوڑی انفارمیشن دیجیے۔ میری جان ہے، بہت بہت دھنیہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، دھنیہ واد کا مطلب ہے شکریہ، یعنی آپ کا مہربانی ہوگی، تھینک یو کا ہے۔ یہ اصل میں ہندی ہے نا، تھوڑی ہمارے لیے مشکل ہے۔ کوئی نہیں، جو بھی آپ مجھے نام بھول گیا آپ کا، کمار صاحب ہی کہا۔ کمار صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، الحمدللہ کل ہی میں نے 15,000 ویڈیوز کا ہدف پورا کر دیا۔ کل میری 15,000 فگر ہو گئی تھی، جو یوٹیوب پہ جو ہائیسٹ ایگریکلچر میں میرا خیال ہے ورلڈ میں یہ ہے۔ بہرحال آج آپ کا میں یہ لیا ہے، تو آپ فکر نہ کریں۔ رانی کھیت آپ کو پتہ ہے یہ بڑی موذی قسم کی وائرل ڈیزیز ہے، وائرس ہے، ایک سے دوسرے کو پھیلتی ہے، اور آنن فانن یہ سارے چوزے بھی، بڑی مرغیاں بھی، مرغے سارے مر جاتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان کو بر وقت حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں۔ اور جو ویکسین آپ کہہ رہے ہیں، اب یہ چھوٹے پیکنگ میں بھی آ گئی ہے، 100 مرغیوں کا بھی مل جاتا ہے، 100 مرغیوں کی پیکنگ کے لیے وہ ہوتی ہے۔ تو یہ میری جان اس طرح ہے کہ ان کو آپ لگائیں گے تو ان میں ان کے جسم میں نا طاقت آ جاتی ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں امیونٹی آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے اس کے مقابلہ کرنے کی۔ جو ویکسین ہے یہ جو ہے رانی کھیت ہم لوگ کہتے ہیں نا رانی کھیت، یہ اس کا نام ہے نیو کیسل ڈیزیز، این ڈی کا، اور اسی طرح اس کی جو ویکسین ملتی ہے وہ این ڈی لاسوٹا یا لکھا ہوگا، ہندوستان میں عام ہے، وہاں مل جاتی ہے۔ تو میری جان، چوزے جو ہوتے ہیں دیسی، خاص طور پہ ان کو 7 دن سے لے کے 10 دن، یہ چوزے دیسی کی بات کر رہا ہوں جو دیہاتوں میں
آپ لوگوں نے یا ہمارے لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں، یہ ان کی بات کر رہا ہوں. ان کو 7 دن سے لے کے 10 دن کے جو چوزے ہوتے ہیں نا، ان کو پہلا ٹیکہ لگایا جاتا ہے. ٹیکہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایمپیول، یہ مل جائے گی آپ کو رانی کھیت، یہ بنا لیتے ہیں ایک دفعہ، پھر ان کے وہ قطرے جو ہوتے ہیں نا، قطرہ ایک ایک قطرہ ان کی بچوں کی آنکھ میں ڈالا جاتا ہے، یا پھر منہ کھول کے اس کے اندر ایک ایک قطرہ وہ ڈال دیا جاتا ہے. اور اس کا دوسرا جو ٹیکہ ہے نا میری جان، وہ آپ کوئی 3-4 ہفتے کے جب ہوتے ہیں نا، یعنی 1 مہینے کے ہو جاتے ہیں، یا 21 دن سے لے کے، یہ سمجھ لیں یہی کو 3-4 ہفتہ سمجھ لیں نا، ویک، یعنی 3 یا 4 ہفتے کا مطلب ہے 21 سے لے کے 30 دن، 31 مہینے کے تقریباً. تو اس وقت وہ ٹیکہ لگایا جاتا ہے ان کو زیر جلد، یعنی ان کی سکن میں لگایا جاتا ہے. اور کتنا ہے وہ؟ آدھی سی سی، آدھی ml، ½ ml، 0.5 ml جو ہے وہ لگا دیتے ہیں ہر ایک کو اس کے جلد میں یا سکن میں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح تیسرا ٹیکہ اس کا لگتا ہے کوئی 3 ماہ کی عمر کے جب ہو جاتے ہیں، تو ان کو تیسرا ٹیکہ وہی ایمپیول لے آئیں، دوائی وہ جو ہے ویکسین ہے، پانی میں وہ دے دیں گے آپ کو. جو پانی ہے اس کا ڈسٹلڈ واٹر ہوتا ہے، اس میں ملا کے مکس کر کے وہ 100 عام طور پہ آج کل پیکنگ مل رہی ہے جو 100 مرغیوں کے لیے ہوتی ہے. تو میری جان وہ آپ نے جو تیسرا ٹیکہ ہے نا 3 ماہ کی عمر میں، وہ 1 ml کا 1 ml وہ آپ نے لگانا. پاکستان میں اگر کوئی میرا پروگرام دیکھ رہا ہے تو وہ کہیں گا 1 cc، یعنی پہلا جو ہے ٹیکہ وہ 7 سے 10 دن کی عمر میں قطرہ منہ میں ڈالنا ہے یا آنکھ میں ڈالنا ہے. آنکھ میں ڈالیں زیادہ بہتر ہے، آنکھ میں ڈال دیں، منہ میں ڈال دیں. دوسرا جو ہے میں نے کہا 3 سے 4 ہفتے کا، یعنی کہ 21 دن سے 1 مہینے کی عمر کے درمیان ہوتا ہے، تو وہ اس وقت وہ لگاتے ہیں، وہ آدھی سی سی یا آدھا ml وہ لگانا ہے. اور تیسرا میں نے آپ کو بتا دیا 3 ماہ یا 3 مہینے جب ہو جاتے ہیں، 90 ڈیز کر لیں، 90 ڈیز کی عمر میں جو آپ کو 1 cc کا وہ زیر جلد لگانا ہے. اور چوتھا ٹیکہ جو لگانا ہے، یہ دیسی سب کی بات کر رہا ہوں، یہ آپ نے 6 ماہ کی عمر میں لگانا ہے، اور وہ بھی 1 cc کا ہی لگے گا ان کی جلد میں. ٹھیک ہے میری جان، یہ ہو گیا 6 ماہ کی عمر میں چوتھا لگ جائے گا. یہ 4 ٹیکے تو لگائیں، پھر انشاءاللہ تعالی وہ بچی رہیں گی. اللہ کرے گا، دعا بھی کروں گا آپ کی. اور ایک دفعہ یہ نہیں ہوتا کہ دوبارہ لگائیں، نہیں. جب وہ ایک دفعہ بنا لیتے ہیں نا، تو جتنے میں استعمال ہوتا ہے وہ کر لیں، اور جو بچ گیا اس کو نہیں رکھتے، فریج میں بھی نہیں رکھتے کہیں، اس کو ضائع کرنا پڑتا ہے. اس کو آپ نے کوئی گڑا دیکھیں اس میں دبا دیں. اور اسی طرح میں دبانے سے مجھے یاد آیا کہ اچھا، یہ جو ہوتے ہیں نا دیہاتوں میں، عام طور پہ لوگ جب مر جاتی ہیں یہ رانی کھیت سے مرغیاں یا چوزے، تو وہ ڈیروں میں باہر ویسے ہی پھینک دیتے ہیں. یہ ایسا نہیں کرنا، وہ پھر کتے، وہ دوسرے بلیاں وہ اٹھاتی ہیں، وہ ادھر سے ادھر لے جاتی ہیں، وہ پورا گاؤں کا گاؤں ہی اس سے متاثر ہو جاتا ہے، اور سارے کے ساری وہ بیماری پھیل جاتی ہے اس میں. تو اس لیے آپ نے یہ میری جان آپ نے کنٹرول کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور یہ دوبارہ نہیں لگا سکتے. میں سوری کہ آپ کو اگر ہوتا تو میں آپ کو اجازت دیتا، لیکن نہیں. یہ ایک دفعہ بنا لیا تو پھر البتہ ایک چیز کر سکتے ہیں آپ، وہ یہ ہے جو ہم کرتے ہیں. میں جو دوسرے جتنے ہمارے پاکستان کے دیہات ہیں ادھر ان کو میں
ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ سارے دیہات میں اگر 100 مرغیاں 100 کا بنایا ہے تو 100 اکٹھی کر لیں، اور یا سب کو خود جا کے ان کی خدمت کر دیں، ثواب ملتا ہے اس سے. تو یہ آپ ضائع بھی نہ کریں، اور ان کو سارے جتنے بھی کسی کی مرغیاں ہیں ان کو ساری کے وہ اگر چوزے ہیں تو ان کے منہ میں قطرے یا آنکھ میں قطرہ ڈال دیں، اور دوسرا اگر بڑے ہیں تو ان کو جس طرح عمر کے لحاظ سے ایج کے وائز میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ آپ نے کر دینا ہے. تو اگر نہیں ہے کوئی بھی نہیں، کوئی لیتا نہیں ہے آپ سے، کہتا نہیں یار ٹھیک ہے ہمارے ایسے ہی ہے، لیکن یہ کہ نیکی کریں گے اگر آپ یہ کر دیں گے. تو اسی طرح یہ جو ہے نا یہ تو میں نے بتا دیا، اس کو دبا دینا ہے، ٹھیک ہے. اور باقی جتنے بھی مر جائے اس کو تو فوراً، اور باقی میرے پروگرامز دیکھتے رہیں. میں اس میں رانی کھیت کا جب مرض آ بھی جاتا ہے جو اکا دکا میں، تو وہ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہومیوپیتھک کی میڈیسنز ہیں وہ میں دیتا رہتا ہوں. پروگرام میرے دیکھتے رہیں، الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے نا، یہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہی بیماری بھی وہ دیتا ہے اللہ، اور شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے. اور میری جان اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن ایز یوزول اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں قرآن کریم سورہ النساء. النساء کہتے ہیں عورتوں کو، لیڈیز کو، ویمن کو. النساء میں ایک آیت کا ترجمہ، ایک ورس ہے، ان کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں، اللہ تعالیٰ اکڑ کر چلنے والے اور غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. صدق اللہ العظیم. دعاؤں میں یاد رکھیں، اور پورے مہاراشٹرا اور جہاں جتنے بھی ہندوستان میں میرے پروگرام لوگ دیکھتے ہیں ان سب کی خدمت میں میری طرف سے سلام اور دعاؤں کے لیے عرض ہے. فی امان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ.